بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بشیر اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سر، رمضان المبارک کا جو ہے یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں مبارک مہینے میں حکومت ایک بڑا قدم کیا ہے، رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ اس سے جو 70,000 طلباء ہیں وہ ہر سال مستفید ہو سکیں گے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گفتگو کی، پہلے وہ سنتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں اس لیول کی اسکالرشپس نہیں دی گئیں۔ فیڈرل گورنمنٹ ہر سال 5.5 ارب روپیہ خرچ کرے گا اسکالرشپس پہ، 70,000 اسکالرشپس دے گا۔ اب سے لے کے 5 سال تک ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ 28 ارب روپیہ خرچ کرے گی اور اس میں 3.5 لاکھ اسکالرشپس دے گی۔ شامی صاحب، آپ نے گفتگو سنی، مبارک مہینہ اور ایک اچھا قدم ہے، لیکن کیا دیگر وعدوں کی طرح یہ وعدہ مکمل ہو پائے گا؟ نہیں، تو کیٹیگوریکلی وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ 5.5 ارب روپے سالانہ اس کے لیے مختص کیے جائیں گے اور 5 سال تک یہ اسکالرشپ دیے جائیں گے اور صوبے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بالکل۔ اور صوبوں میں بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو، جو کم وسیلہ بچے ہیں، ان کو وظائف دیے جائیں گے۔ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی مبارکباد دی جانی چاہیے وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی۔ اور یہ کام پرائیویٹ ادارے تو کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک کاروان علم فاؤنڈیشن ہے جس کی بنیاد ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب نے رکھی تھی، آج کل اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ اور وہ بھی کم وسیلہ بچوں کو ہر سال ہزاروں بچوں کو وظائف دیتے ہیں اور اس میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے گورنمنٹ نے اب یہ ذمہ داری لی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب ایک کام اور بھی کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی فیس کافی زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، میڈیکل کالج سرکاری ہے، اب اگر انجینئرنگ کا کالج ہے اس میں تو بڑے کم آپ کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی دینے کا کئی لوگوں کے پاس وہ بھی دینے کے وسائل نہیں ہوتے۔ لیکن جو نجی اسکول ہیں، نجی کالج ہیں، نجی ادارے ہیں، ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے اور میڈیکل کے اور انجینئرنگ کے اور فنی تعلیم کے جو ادارے ہیں نجی، ان کے لیے بھی یہ سہولت فراہم کر دے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کی فیس بھی ادا کر سکیں۔ اس کے لیے قرض دیے جا سکتے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ مختلف بینکوں کو ہدایت کر دی جائے کہ جن بچوں کو داخلہ مل جائے ان کو وہ قرض دے دیں، وہ دوران تعلیم قرض لیں گے اور اس کے بعد وہ قرض واپس کریں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے جو اس کا جو انٹرسٹ ہے، جو 7% یا 6%، وہ حکومت خود ادا کر دے۔ انٹرسٹ حکومت ادا کر دے اور جو طالب علم ہے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ صرف قرض ادا کریں، اصل زر۔ تو یہ بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر وزیر اعظم اس پہ بھی توجہ کر سکیں تو ان کے ہم شکر گزار ہوں گے۔ باقی تو پھر انہوں نے حسب عادت کوئی سیاست بھی کی ہے اور کہا ہے کہ بھئی جو طاقتور ہیں ان کو قانون کے نیچے آنا چاہیے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور جو ہیں وہ قانون کے نیچے پس رہے ہیں، کئی 1.5 سال 2 سال 3 سال سے گرفتار ہیں، ضمانتیں نہیں ہو رہی، ریفرنس نہیں بن رہے، ٹرائل نہیں چل رہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو ویسے جو طاقتور ہے اس کو کمزور کرنا، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے، جو خلافت سنبھالنے کے بعد پہلی بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا لوگوں تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے دوسروں کو حق دلا نہ دوں، اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو دلا نہ دوں۔ تو یہ طاقت اور کمزوری کے پیمانے صدیق اکبر نے مقرر کیے تھے۔ وزیر اعظم بھی اگر سیاست سے بالاتر ہو کر، تعصب سے بالاتر ہو کر، اب دیکھیے یہاں تو آج چیمہ بیچارہ پکڑا گیا 3 سال اندر، اور جو ان کے رشتہ داروں کے سارے کھاتے ہیں وہ بھی ان کے نام کر دیے، ایک بات جو ہے ثابت نہ ہو پائی، ریفرنس دائر نہ ہو پایا۔ تو یہ بھی دیکھیں، طاقتور جو ہیں ان کو بھی قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے ان سے، وہ بھی اس کے مستحق ہیں۔ تو کمزور ہو یا طاقتور، قانون ایک ہونا چاہیے،
نہ اس کو طاقتور ہونے کی سزا ملنی چاہیے، بالکل، نہ کمزور ہونے کی سزا ملنی چاہیے، اور یہی کچھ طاقت اور کمزور جو ہے یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے ملک میں بھی چل رہے ہیں۔ تحریک لبیک کا جو ہے وہ احتجاج ہوا، وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ تو بیرسٹر منصور اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ قانونی پہلو پہلے جان لیتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے تو آج پریس کانفرنس کی ہے نور الحق قادری صاحب کے ساتھ، جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اور ریفرنس بھی دائر ہو جائے گا، اور جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت بھی شاید اقدام کر لیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ تو منصور صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شامی صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کسی بھی جماعت پر جب پابندی لگتی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو دستور میں دیے طریقے کے مطابق پابندی لگائی جائے، اور دوسرا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کارروائی ہو۔ تو کسی سیاسی جماعت کے خلاف کیا دونوں کارروائیاں بیک وقت ہو سکتی ہیں؟ جی شامی صاحب، دونوں ہو سکتی ہیں، اور دونوں کے کانسیکوینسز چونکہ ڈیفرنٹ ہیں، دونوں قوانین، یعنی ایک یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، ایک اس کے نیچے ہو سکتی ہے، اور دوسری پھر الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے نیچے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ٹی ایل پی جو تھی وہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل جماعت بھی ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ جی بالکل بالکل، اور اسی لیے دونوں قوانین کا جب اطلاق ہوگا اور دونوں قوانین کے نیچے جب علیحدہ علیحدہ پابندی لگے گی تو دونوں کے کانسیکوینسز بھی ڈفرنٹ ہوں گے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جب پابندی لگتی ہے تو اس کا کانسیکوینس اس جماعت کے بین ہونے پہ نہیں ہو، یعنی وہ پریسکرائبڈ آرگنائزیشن تو ہو جاتی ہے، وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈیزالو نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے اکاؤنٹ سیز ہو جائیں گے، دفاتر سیز ہو جائیں گے، اس کی کوئی پبلک پوزیشننگ نہیں رہے گی، اس کے پرنٹڈ مٹیریل وغیرہ سب سیل ہو جائیں گے، یعنی اس کی پریس کانفرنسز یا وہ ان کی خبر نہیں چل سکے گی، مگر یہیں تک ہوگا۔ الیکشن ایکٹ کے نیچے اب ایک علیحدہ سے اختیار موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ یا تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ریفرنس آ جائے، یا فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں اور سے انفارمیشن آ جائے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت جو ایسی طرح سے آپریٹ کر رہی ہے جو پاکستان کی سوورنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف ہے یا ٹیررزم ہے، تو اس صورت میں فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈکلیریشن کے تھرو اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا ایز این آرگنائزیشن جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اور جب یہ ڈکلیریشن آتا ہے تو اس ڈکلیریشن کے آنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ وہ ڈکلیریشن سپریم کورٹ کو ریفر کرتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ 15 دن کے اندر ریفر کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب سپریم کورٹ اگر وہ ڈکلیریشن اپ ہولڈ کر دے تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور جب وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے جتنے بھی ممبران صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، وہ اپنی رکنیت کھو بیٹھتے ہیں۔ جی فورتھ ویب کھو بیٹھیں گے۔ اس وقت دو ارکان ہیں شاید سندھ اسمبلی میں تحریک لبیک کے، تو ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ جی جیسے ہی یہ سپریم کورٹ اگر اپ ہولڈ کر دے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈکلیریشن تو ان کی رکنیت ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اس کے لیے تو ریفرنس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خلاف تو پھر آپ عدالت میں جو اس کو جانا پڑے گا جو جماعت ہے اس کو۔ جی تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب یہ فیڈرل گورنمنٹ جیسے تھرو سرکولیشن، میں نے بھی دیکھا کہ تھرو سرکولیشن کیبنٹ سے اپروول لے رہی ہے، اور وہ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس جماعت کے پاس 30 دن کا وقت ہوگا کہ وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ نے پھر ایک پریسکرائبڈ آرگنائزیشن ریویو کمیٹی بنائی ہوتی ہے یا بنائے گی، تو اس کے پاس ایک ریویو داخل کرنے کا اختیار ہوگا، اور وہ ریویو اگر ان کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ اس ریویو کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل بھی فائل کر سکتے ہیں، بحیثیت جماعت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہاں اگر فائنل ہو جائے تو ان کی لیڈرشپ جو ہے اس پر کوئی فوجداری مقدمات بھی بن سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں؟ جی وہ پھر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے پھر گورنمنٹ جو ہے وہ سیپریٹلی پروسیڈ کر سکتی ہے ان کے خلاف، اگر وہ اپ ہولڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس حد تک جو پریسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے وہ تو چلی جائے گی، اور اس کے جو ممبرز ہیں یا جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے ان کے خلاف پھر علیحدہ سے پھر مقدمات بھی بن سکتے ہیں۔ مگر ان کے جو ممبرز ہیں وہ کوئی نئی جماعت بھی بنا سکیں گے؟ جی وہ تو بنا سکیں گے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ممبرز اگر وہ ممبرز مثال کے طور پہ کنوکٹ نہیں ہوتے یا وہ ان کو کوئی سزائیں نہیں ملتی اور وہ نہیں ہوتے وہ ممبرز انفرادی طور پر، تو وہ نئی جماعت تو بنا سکتے ہیں۔ کسی گویا لیڈرشپ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن ممبرز کو اختیار حاصل ہوگا کہ نئی جماعت بنا لیں۔ جی اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے ان کے سیاسی ایکٹیویٹی پر۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر منصور اعوان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت لیے۔ شامی صاحب
یہ دیکھیے یہ تو اب ایک قانونی راستہ ہے جو تحریک لبیک ہے. رات بھر میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی اور مجھے دنیا بھر سے کالیں آتی رہی. واٹس ایپ کے اوپر مختلف تصویریں آتی رہیں, کلپس آتے رہے, اور ٹی ایل پی کے جو ذمہ دار ہیں, جو ان کے ارکان ہیں, جو ویل وشر ہیں, وہ احتجاج کر رہے تھے اور وہ عمران خان صاحب کے کلپس اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے کلپس, شیخ رشید صاحب کے بجوا رہے تھے, دہائی دے رہے تھے. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کیا کرتی رہی ہے, ایم کیو ایم نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, ہمارے ساتھ یہ کچھ زیادتی ہو رہی. اور پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اپنی کہانی بیان کر رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل بنیادی بات میں ان سے عرض کرتا ہوں, ٹی ایل پی جو ہے وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے اپنے نوجوان ہیں, ہمارے جو ان میں شامل ہیں وہ ہمارے اپنے دل کا جگر کا حصہ ہیں, اسی ملک کے شہری ہیں. اور ان کو اگر وہ پرامن طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں اس کا بھی ان کو حق حاصل ہے. تو میں نے ان سے یہی توجہ ان کی دلائی بار بار کہ وہ اس طرف توجہ دیں, اپنے آپ کو لا قانونیت کے سپرد نہ ہونے دیں. تو میری گزارش ہوگی کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے, ان کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے مناسب ہوگا کہ حکومت کوئی کمیٹی قائم کر دے یا مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب وہ کوئی انیشیٹو لیں تاکہ معلوم تو ہو نا کہ کیا زیادتی کس کے ساتھ کہاں ہو گئی ہے. ایسی تصویریں بھی آ رہی تھیں, کلپ آ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کی تلاشی ہو رہی ہے, ان کے بچوں کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کیا. تو ابھی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا کون شخص گرفتار ہوا ہے, کہاں رکھا گیا ہے, اس پر الزام کیا ہے, کون زخمی ہوئے ہیں, کہاں ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. البتہ یہ بات دو ٹوک ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ ہمارے جو تحریک لبیک کے دوست ہیں وہ بھی اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں, نوجوان بھی یہ بات سمجھیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جھنڈا بلند کر رہے ہیں, جن کی حرمت پہ ہم جان دینا چاہتے ہیں, ان کے راستے پہ چلنا ہے, ان کی بات ماننی ہے. ہم کہیں ہم جان تو قربان کر دیں گے, بات جو ہے آپ کی اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو بھئی یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ بات بھی ان کی مانی جائے, احتجاج کا طریقہ بھی انہی سے سیکھا جائے, اختلاف کا طریقہ بھی انہی سے سیکھا جائے. ابھی آپ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے, اب دیکھیں وفاقی حکومت ہے, اب یہ ہمارے بریگیڈیئر اعجاز صاحب وزیر داخلہ تھے, ہمارے یہ جو نور الحق قادری صاحب, انہوں نے معاہدہ کر لیا ان سے کہ آپ یہ جو فرانسیسی سفیر کو جو نکالنے کا معاملہ ہے ملک بدر کرنے کا, اس کو ہم اسمبلی میں پیش کر دیں گے. اور وہاں قرار اسمبلی فیصلہ کرے گی. تو پھر آپ فیصلہ کر دیتے, وہاں پیش کر دیتے. اب ایک بات, دوسری بات یہ, اولاً تو آپ کو معاہدہ کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے, یہ عالم اسلام کا معاملہ ہے, ایک اہل پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. معاہدہ تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس مسئلے کو اسلامی کانفرنس میں اٹھائیں گے, ان کے آواز لے کے جائیں گے, پھر جو فیصلہ وہ کریں گے اس پہ ہم بھی عمل کریں گے. غلط معاہدہ ہوا, غلط طریقے سے ڈیل کیا گیا, غلط طریقے سے پھر معاملات چلائے گئے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے, جانیں ضائع ہو گئی, لوگ جو ہیں زخمی ہو گئے, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا. اور اب یہ دیکھیے فرانس کی حکومت جو ہے اس نے جو شہری فرانس کے پاکستان میں ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ یہاں اپنے قیام کے بارے میں خبردار رہیں. یہ انہوں نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ملک چھوڑ دیں, لیکن خبردار رہیں. لیکن فرانس کے شہری جو بھی ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, کسی شخص نے ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے, وہ کسی نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اور وہ ہمارے مہمان ہیں, قابل عزت ہیں, اس لیے ان کی جان کی اور مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بات ہمیں کنوے کر دینی چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو بھی کہ بھئی معاملہ ایسا نہیں ہے, فرانس کے شہریوں سے نہیں ہے. یہ تو ایک تکنیکی معاملہ جو تھا
وہ الجھ گیا ہے حکومت سے احتجاج کرنے کا، اور وہ بھی بے تدبیری سے الجھا ہے. اس طرح آئندہ کرنا نہیں چاہیے. خامیاں ہم سے ہی ہوئی ہیں. بہرحال شامی صاحب اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. جاتی عمرہ اراضی کیس ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنی آج بڑی ضروری ہے. اور شامی صاحب آپ نے سارا فیصلہ دیکھا، 127 کنال اراضی کا یہ سارا معاملہ تھا جن کو حکومت کہہ رہی کہ محکمہ اوقاف کی یہ زمین ہے. تو اس سارا معاملہ کیا بنا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب سٹے تو مل گیا نون لیگ کو یہاں پر، لیکن آپ پہلے اس پہ کیا کمنٹ؟ یہ تو نون لیگ کو، یہ شریف نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کے تو نہیں نا وہ. نہیں شریف فیملی. بات یہ ہے بھائی، یہ تو 25-30 سال سے ان کا وہاں قیام ہے. انہوں نے وہاں زمین لی، ان کے والد صاحب نے ان پہ مکانات بنائے. پھر شریف میڈیکل سٹی آباد ہوا، پھر وہاں وہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں. بار بار ہم جا چکے، کئی حکومتیں تبدیل ہو چکی، کئی آ چکی، اور وہ شہر کا شہر بس رہا ہے. یہ آپ کو خیال آیا بورڈ آف ریونیو کو کہ اب یہ، اور تو راتوں رات شاید مسمار کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا ان کو خبر مل گئی تو عدالت پہنچ گئے. تو ان کے گھر جو ہیں، تو ہمیں کوئی سلیقہ، پنجاب حکومت سے میری گزارش یہ ہے، کوئی سلیقہ ہونا چاہیے. کوئی آہستہ ہو جائیں، آہستہ روی سے کام لیں. پورے اس طرح حکومت نہیں ہوتی ہے. حکومت کے کردار پہ بھی بات کرتے ہیں. اور ہم یہ کہیں گے کہ ایک مضبوط کیس بنایا گیا ان کے جانب. کیا مضبوط کیس ہوگا؟ 30 سال کمزور بنایا گیا، مضبوط نہیں بنایا گیا. 30 سال پہلے کی ٹرانزیکشنز ہیں. جب آپ اس طریقے سے، یہ تو زبردستی ہے نا. یہ کمزور کیس بنائے نہیں جاتے. کیس بنانے کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. انہوں نے کمزور تو ہونا ہی ہوتا ہے. جب آپ کسی منطق کے بغیر، کسی جواز کے بغیر اس طرح کی کارروائیاں کریں گے تو پھر کمزوری تو واقع ہو جائے گی. بالکل. تو کیس کتنی پروسیکیوشن کر لیں گے، کتنے وکیل کھڑے کر لیں گے. بالکل. اگر حقائق جو ہیں بھائی ربع صدی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، وہ آج کی بات ہے. بالکل. پرویز مشرف صاحب آئے، بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، دوسری حکومتیں قائم ہوئیں، وہ جلا وطن ہوئے، وہ محروم اقتدار ہوئے، اور آج یہ انکشاف ہوا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہمارے میر شکیل الرحمان، ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی، ان کو پکڑ لیا گیا 30 سال پہلے کے مقدمے میں. بالکل. تو یہ اس طرح یہ نہیں دیکھا. اشفاق سے تکلیف ہوتی ہے. بالکل. اشفاق سے رابطہ بحال ہو گیا. جی اشفاق، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ بتائے گا آج کی سماعت کے حوالے سے. جی بالکل. لاہور کی سول عدالت کے جج ہیں فہیم الحسن صاحب، ان کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت تھا، اور وہاں پر مرحوم عباس شریف کے صاحبزادے اور بیٹیوں کی جانب سے یہ ایک سول سوٹ فائل کیا گیا تھا، جس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ پنجاب حکومت نے شریف خاندان کی رائے ونڈ رہائش گاہ کی 127 کنال اراضی کا انتقال منسوخ کر دیا تھا، جبکہ شریف خاندان نے رہائش کی 127 کنال زمین کا انتقال منسوخی کے حوالے سے تمام قواعد و ضوابط پورے کر رکھے تھے. لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت نے غیر قانونی، غیر آئینی اقدام کیا، جبکہ اس میں یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس زمین کا جو انتقال تھا واپس حکومت پنجاب کے نام کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کر رہی تھی. تو اب عدالت کی جانب سے اس معاملے پر اس دعوے کو قابل سماعت قرار دیا گیا. پنجاب حکومت سمیت محکمہ ریونیو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ عدالت نے اس حوالے سے شریف فیملی کی درخواست پر پنجاب حکومت کو رائے ونڈ زمین کے انتقال کی منسوخی سے متعلق مزید کارروائی سے روک دیا ہے. یعنی عدالت نے حکم امتناعی جاری کر دیا اور 27 اپریل کو تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تحریری وضاحت طلب کر دی ہے. یہ بتائیے کہ یہ حکومت کا کیا موقف تھا؟ یہ ایسا مسئلہ کیا ہوا کہ یہ کارروائی کی انہوں نے؟ اچھا شامی صاحب، یہ چونکہ آج فرسٹ ہیئرنگ تھی، پہلی ہیئرنگ سماعت تھی اس مقدمے کی، تو آج یوسف عباس کے وکیل حامد افتخار پیش ہوئے اور پہلی ہی سماعت پر عدالت نے اس دعوے کو قابل سماعت قرار دیا. اور پھر جب حامد افتخار ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ پنجاب حکومت اس حوالے سے مزید اقدامات کر رہی ہے تو عدالت فوری طور پر حکم امتناعی جاری کرے، تو عدالت نے پہلی ہی سماعت پر اس پر حکم امتناعی جاری کر دیا. پنجاب حکومت محکمہ ریونیو کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے. اب 27 اپریل کے لیے پنجاب حکومت کو نوٹس ہوئے ہیں، تو پنجاب حکومت کی جانب سے 27 اپریل کو یہ موقف سامنے آئے گا. ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ. جی شامی صاحب، اب 27 اپریل کو دوبارہ بلایا گیا ہے. مطلب مجھے تو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. یہ قانون کی حاکمیت قائم ہو رہی ہے، یہ انصاف قائم ہو رہا ہے. تو اسے حکومت کو حکومت کرنی چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، مسائل حل کریں نا، گرانی کم کرنی چاہیے. ابھی تو چینی قابو نہیں آ رہی،
نکتہ چینی کی کیا کریں گے پھر؟ بالکل تو مناسب بات نہیں ہے، اس سے حکومت کا امیج اپنا خراب ہوتا ہے۔ خود عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے، ان کی جو اہلیہ تھیں جمائمہ، ان پر بھی ایک مقدمہ کر دیا تھا، وہ انٹیکس لے کے جا رہی تھی، نوادرات لے کے جا رہی تھی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس کی، بڑا وہ احتجاج کرتے تھے، اور جمائمہ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی اس کی۔ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اس طرح کی جس سے انتقام کی بو آ رہی ہو، اسے تکلیف تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا میں بریک کی جانے پڑنا ہے، لیکن بریک سے پہلے مختصر ایک کمنٹ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہ کل بیان آیا ان کا کہ جہانگیر ترین سے میں بات کر لوں گا۔ جہانگیر ترین کے ساتھ کچھ جو سینئر وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وہ بھی متحرک ہیں، تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا نعرہ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو دیکھیں ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے، جہانگیر ترین ہوں یا نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا احد چیمہ ہوں یا سعد رفیق ہوں یا کشمیر شکیل الرحمان ہوں، ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، قانون کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ قانون آنکھیں کھول کر ان کی طرف بڑھے، بالکل، آنکھیں بند کر کے ان کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ عدالتوں کے ریمارکس آ رہے ہیں، بالکل، فیصلے آ رہے ہیں، اخلاقی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے انتظامیہ کی، بالکل، اس کو توجہ دینی چاہیے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بہرحال ابھی ہمیں ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے، بریک سے واپس ہیں، کچھ اور مزید خبریں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، فواد چودھری صاحب کو وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے، اور ابھی ایک اہم خبر یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب جن کے پاس پہلے وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان تھا، انہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دے دی جائے گی۔ جی شامی صاحب، یہ فواد چودھری صاحب کو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن اب کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں یہاں پہ، تو دونوں نے پگڑیاں بدل لی، پگڑیاں بدل کر بھی بھائی بنتے تھے ایک زمانے میں، تو چلیے اچھی بات ہے۔ اب شبلی صاحب کو اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ملتی ہے تو وہاں اپنے جوہر دکھا لیں، لیکن جو جوہر فواد چودھری صاحب نے دکھایا، کیا وہ جوہر دکھا پائیں گے؟ انشاءاللہ، وہ بھی ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے، آپ ان سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ لیکن سائنس ٹیکنالوجی پہلی مرتبہ اس حد تک اس کو لے کر کے وینٹیلیٹرز پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں، ماسک بنائے گئے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب، چاند کا معاملہ، اس میں تو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اس پہ تو کنسنسس نہیں ہے، لیکن میرے خیال شبلی صاحب بھی کچھ نہ کچھ تو کریں گی نا، آخر شبلی ہیں اور فراز بھی ہیں۔ بالکل۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا قصہ ہے نا، جی، فرض کریں جو حکومت کا موقف ہے اس میں کوئی صداقت بھی ہو، کہ یہ محکمہ اوقاف کی زمین تھی اور غلطی سے انتقال ہو گیا یا کسی نے کرا لیا، پھر بھی اگر یہ درست ہو، شائبہ بھی ہو، پھر ان کو چاہیے کہ دن دہاڑے نوٹس دیں، ان کو طلب کریں، باقاعدہ کارروائی کا آغاز کریں۔ یہ چھپا کے شب خون مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ شب خون ماریں گے نا تبھی دال کالی ہو جائے گی، یہ ہے مسئلہ۔ بالکل۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو آج کاغذات بھی لے رہے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، سارے کاغذات موجود ہیں، اب عدالت جانے، بالکل، اب عدالت جانے، وہ جانے۔ چلیں سر، اگلا معاملہ ہے، اور امریکی افواج کے انخلاء کی ہمیں بات کرنی ہے۔ امریکی افواج کو واپس بلانے کا بالآخر فیصلہ کر لیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ جب آئی تو یہ معاملہ تھوڑا ہمیں لگا کہ اب یہ لٹک سکتا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور تاریخ سر جب 9/11 واقعے کو 20 سال مکمل ہوں گے، اس دن تمام جو فوجیں ہیں وہ واپس نکال لی جائیں گی یہاں سے۔ تو اس پر رحیم اللہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب ذمہ داری پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا ہے، پھر چین کا بھی، انڈیا کا بھی، ترکی کا بھی، کہ ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اب یہ جو امریکی فوجیں واپس آئی ہیں، طالبان کی حکومت ختم کی تھی انہوں نے آ کے، اور خوب قتل و غارت ہوئی، بمباری ہوئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہنگامہ ہوا، اور پھر انہی طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑی، ان کو تسلیم کرنا پڑا، اور اب یہ رخصتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ وہاں کو امن رہے، وہاں کی جو حکومت ہے اور طالبان ہیں ان کے درمیان کچھ سمجھوتا ہو جائے۔ تو رحیم اللہ یوسف صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے امریکی فوجوں کے انخلاء کا واضح اعلان سن کر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک
اچھے اور خوشگوار باب کا آغاز ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا کیا اعتبار ہے؟ امریکہ معاہدے کر کے توڑ دیتا ہے. یہ بھی اس نے معاہدہ طالبان سے پچھلے سال کیا تھا. 1 مئی تک نکلنا تھا، 14 مہینے میں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور مزید 4 مہینے امریکی فوج رہے گی. تو کیا بھروسہ ہے کہ آئندہ جا کر پھر یہ افغانستان نہیں آئیں گے اور ان کے بڑے بڑے فوجی اڈے یعنی کوئی پھر بھی آپ کا مطلب ہے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی جی میں ان کا جو ہے بدل سکتا ہے دل؟ یہ تو نظر آ رہا ہے. اچھا. اور ظاہر ہے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے ابھی یہ مزید چاہتے ہیں کہ کچھ کوشش کریں، کوئی بین الاقوامی مذاکرات میں پیش رفت ہو، کوئی افغان جو دھڑے ہیں، مختلف حکومت ہے، طالبان ہیں، ان کے درمیان کوئی امن معاہدہ ہو جائے نظام کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے. وہ کوشش کی جائے گی. ترکی میں استنبول میں کانفرنس ہو رہی ہے 24 اپریل سے 10 دن کے لیے. لیکن یہ 20 سال کا مسئلہ ہے، یہ 10 دن میں کیسے حل ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ دوحہ میں جو بین الاقوامی مذاکرات پچھلے سال 12 ستمبر کو شروع ہوئے، اس میں کئی مہینوں کے بعد صرف کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اتفاق رائے ہوا، ایجنڈے کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہو سکا. تو کافی پرانا پیچیدہ مشکل مسئلہ ہے. البتہ اگر سب بڑے اخلاص سے کوشش کریں، صرف پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. امریکہ نے دیکھ لیا، امریکہ اور نیٹو کے بس کی بات نہیں ہے. سارے ملک جن کا مفاد افغانستان کے امن کے حوالے سے ہے وہ کوشش کریں تو پھر کچھ. مگر رحیم اللہ صاحب، ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، شہری ہیں، ہم وطن ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر کیوں نہیں پا رہے؟ کیا ان کا امتحان بھی نہیں ہے؟ کتنے خون کے دریا انہوں نے بھی عبور کر لیے ہیں، اور کس قدر افغانستان کی سرزمین تاراج ہوئی ہے. تو اب طالبان ہوں یا اشرف غنی کی حکومت ہو، کیا وہ یہ سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے رہبر ہیں، تو اگر وہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور کچھ تو کافی عرصے سے حکومت بھی کر رہے ہیں. 13 سال حامد کرزئی نے حکومت کی، اور ابھی آپ دیکھیں کہ 2014 سے لے کر اب تک اشرف غنی کی حکومت ہے. طالبان کی 6 سال حکومت رہی. تو ان کا بھی یقیناً یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو امن دیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ غیر ملکی مداخلت ہے. اور آپ دیکھیں روس نے حملہ کیا، قبضہ کیا، ناکامی ہوئی. امریکہ نیٹو کے لاؤ لشکر کو لے آیا، حملہ کیا. 20 سال سے فوجی حل نکالنے کی کوشش ہوئی، ناکام ہوئی. بالآخر مجبوراً طالبان سے بات کرنی پڑی اور معاہدہ کیا. تو میرے خیال میں غیر ملکی مداخلت رکنی چاہیے. اور پھر اس میں افغان رہنما جو ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں غیر ملکیوں سے. کیا افغان فوج جو ہے، کیا رحم اللہ صاحب افغان فوج اس قابل ہے کہ وہ اپنے معاملے کو سنبھال سکے امریکی فوج کی عدم موجودگی میں، اور اس کی جو ایئر فورس ہے اس کی عدم موجودگی میں؟ سنبھال لیں گے، دفاع کر لیں گے. لیکن امریکہ جس نے ان کی تربیت کی ہے، جس نے یہ فوج اور یہ حکومت بنا کے دی ہے، جو $5 ارب سالانہ اس فوج کی تنخواہیں اور اسلحہ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ this government will have to struggle to survive. یعنی بڑا مشکل ہوگا. تو جب ان کی یہ رائے ہے امریکہ کی، تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھ لیں. رحم اللہ صاحب، ان کی حکومت تو اسٹرگل کرے گی. پاکستان پر اس کے کیا اثرات پھر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان بھی ظاہر ہے بڑا اہم رائے سارے معاملے میں. دیکھیں ظاہر ہے پاکستان تو سب سے زیادہ جس کے اوپر منفی اثرات پڑے ہیں دنیا میں، افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے. اور ہمارے ہاں اسلحہ بھی آیا، منشیات بھی آئیں، اور یہ افغان مہاجر بھی آئے. ابھی بھی 27 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ ہم سنبھالے ہوئے ہیں. اور آج ایک بیان آیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو باقی معاملات طے ہو جائیں امن کے حوالے سے افغانستان میں اور یہ استنبول کانفرنس میں، اس میں یہ افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی کافی مفاد وابستہ ہے اس سارے معاملے سے. اور پاکستان کی ساکھ بھی بہتر ہوئی ہے کہ ہم نے امن کے لیے بہت کوششیں کی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ پہلے تو افغانوں کو فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. افغان جب فیصلہ کریں گے امن کے حوالے سے تو پھر پاکستان اور ہم والے کے باقی ملک وہ تعاون کریں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. رحیم اللہ یوسف جی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی شامل صاحب. بنیادی بات تو افغانوں کی ہے. بالکل. اگر ان کی لڑائی ختم نہیں ہوگی، دیکھیں ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، نفرت کی دیواریں جب کھڑی ہوتی ہیں کس انتہا پہ چلی جاتی ہیں، کس انتہا پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں. پاکستان تو دیکھیے لاکھوں افغان جو ہیں مہاجرین آج بھی ہماری سرزمین پر موجود ہیں. بالکل. تو ہمارا تو ایک آپ ٹانگیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. بالکل. اس طرح ہم بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے ہی تو اللہ سے ہم دعائی کر سکتے ہیں. اب امریکی وزیر خارجہ نے ہمارے جناب جنرل باجوہ صاحب کو ٹیلی فون کیا، لمبی گفتگو ہوتی رہی، کوئی چکنی چپڑی باتیں بھی ہوئی ہوگی. دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک اور اہم کیس ہے سر، اس کی ہمیں بات کرنی ہے. قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی آج سماعت ہوئی ہے. اس پر سینئر صحافی عدیل وڈائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عدیل، آج قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے مقدمے میں خود دلائل دیے اور کوئی دھواں زیادہ نہیں ہو گیا عدالت میں آج؟ جی شامل صاحب، کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی جو سماعت تھی یہ بہت دھواں دار سماعت تھی، کیونکہ آج تک ایسی سماعت جو ہے یہ سننے اور دیکھنے کو نہیں ملی. کم از کم 4 مواقع ایسے آئے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب روسٹرم پر موجود تھے اور باقی 10 جج صاحبان بینچ میں تھے تو ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اور ایک دو موقع تو ایسے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جھاڑ پلا دی جج صاحبان کی جانب سے، خاص طور پہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے. پہلا موقع اس وقت آیا جب جسٹس منیب اختر صاحب نے سوال کیا، ایک ٹیکنیکل سوال تھا، ان کی پٹیشن سے متعلق تھا. اس میں وہ فیض آباد دھرنا کیس پہ چلے گئے اور فیض آباد دھرنا کیس میں انہوں نے کہا کہ اس میں جو نظر ثانی باقی سب نے کر دی اور اس میں خادم رضوی صاحب نے نظر ثانی دائر نہیں کی تھی اور یہ آج تک کیوں نہیں لگی. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ دھرنا کیس تو لوگوں کو بار بار یاد آ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس حوالے سے ممتاز ہو گئے ہیں. جی آج کل چونکہ ایسی سچویشن تو اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں موجودہ چیف جسٹس کا نام لوں، تو جس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا بڑے سخت الفاظ میں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسا منسوب نہ کریں. میں نے نہیں کہا، آپ کی عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے آپ الزام لگا دیں، بہتر ہوگا کہ اپنے کیس پر فوکس کریں. صورتحال ایسی بن گئی کہ جسٹس منظور ملک صاحب کو پھر بیچ میں مداخلت کرنی پڑی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ پارٹی نہ بنیں، ایک کونسل کی طرح اس میں بات کریں. دوسرا موقع جو ہے وہ آیا جب ایف پی آر کا معاملہ کراچی سے اسلام آباد کیوں آیا، اس پہ قاضی فائز عیسیٰ دلائل دے رہے تھے. انہوں نے کہا یہ معاملہ تو کراچی کا تھا، اسلام آباد کیوں آیا. تو اس میں جب قاضی صاحب بات کر رہے تھے تو اس میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے سوال اٹھایا، تو جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا میرا کام دلائل دینا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. یہ بھی بڑے جو ان کا لہجہ تھا وہ تھوڑا سخت لہجہ تھا. پھر انور منصور صاحب کی جب بات آئی کہ انور منصور صاحب نے ججز پر جو ہے وہ الزام لگایا، اس پر عدالت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اس پہ پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس بات پہ ناراض کیا ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انور منصور صاحب آپ ہٹ نہیں گئے. تو جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ان کو آپ نے تو نہیں ہٹایا، ان کو تو حکومت نے ہٹایا ہے، تو آپ جیل بھجوا سکتے ہیں اگر کوئی توہین عدالت کرے. تو جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے پھر سخت لہجے میں کہا کہ ہم جیل لوگوں کو بھجوانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے، ہم یہاں فیصلے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے شامی صاحب جب یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر کی آپ باتیں نہ کریں. آپ نے پورے مارچ کا مہینہ جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ پر فوکس کیے رکھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت اس میں کم ہے. تو اس میں پھر یہ کیس اب منڈے کو چلا گیا ہے اور آج بنیادی طور پہ پہلا دن تھا کہ نظر ثانی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے اس پہ آج پہلی پروسیڈنگ ہوئی. اس سے پہلے لائیو سٹریمنگ پہ معاملہ. مگر عدیل مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، دیکھیے عام طور پر عدالت ترجیح دیتی ہے کہ جو بھی یعنی شخص ہے مدعی ہے یا مدعا علیہ ہے وہ وکیل کے ذریعے اس کی نمائندگی ہو، کہ کوئی شخص اپنے معاملے میں کوئی اچھا وکیل بعض اوقات نہیں بن سکتا. تو مجھے تو لگا ہے کہ کاش قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا مقدمہ آپ لڑنے کا فیصلہ نہ کرتے، اور کاش ہماری فاضل عدالت جو ہے ان کو اس بات کی اجازت نہ دیتی. یعنی ایک سرونگ جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ایک مقدمہ ہے، وہ اس میں وکیل کے طور پر پیش ہو رہے ہیں اور اس میں یہ بحث ہو رہی ہے،
تو کچھ بڑی ساری صورتیں بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے بڑی عجیب لگی ہے مجھے. اور جو جسٹس عمر تا بندیال سے جب یہ کیس شروع ہوا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دلائل دینے کی خواہش ظاہر کی تھی تو عدالت اس وقت ریلیکٹڈ نظر آتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کونسل کو آنا چاہیے, لیکن اس وقت پھر منیر ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں, وہ آ نہیں سکتے, اور پھر یہ خود جب پروسیس انہوں نے کاش عدالت ایسا نہ کرتی, یہ اجازت نہ دیتی, ان کا وکیل ہی پیش ہوتا, وہ پیش نہ ہوتے. ٹھیک ہے, عدیل ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی عدیل, آپ کا بہت شکریہ. شامی صاحب ہمیں فوراً ایک بریک کے جانے پڑنا ہے, ناظرین واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.